الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قرة عيني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على پچھلے جمعۃ المبارک بے نمازی عنوان دے کہ انہیں کو کیا سزاواں مل سن، نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے، ہی حوالے نال دو چار گالی عرض کیتام. اور اے جمعہ بھی ہی نماز دے عنوان دے اتے چند گالی عرض کرے سا. اللہ تبارک و تعالی میں کو حق سچ آکھن دی توفیق دے وے، اپا سارے کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. قرآن پاک دی جری آیت تلاوت کیتم، اللہ تبارک و تعالی فرمانے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اللہ دا حکم ہے قرآن پاک کے اندر اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اساں اگر نماز کو قائم کروں سارے واسطے کیا فائدہ ہے؟ اگو نماز دا فائدہ دسایا گیا، فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. میاں نمازیں کو قائم کرو. جرا بندہ نمازیں کو قائم کرنے اللہ رب العزت کو بے حیائی دے کمے کنے بچا گھندے، برائی دے کمے کنے کو محفوظ کر گھندے. جرے والے بندہ نماز پڑھے نا والو کو حیا آوندے. کوئی چوری کرن پوے میاں نماز پڑھ دی ولائی تے کو حیا نہیں ہمدا چوری کرن ویندا پئی. نماز پڑھ دی ولاوی منہ جو گندے مندے کٹری تے کو حیا نہیں ہمدا. بندے کو سوچ ہم دی یار تو 5 ٹائم نماز پڑھ دی کوئی شرم حیا کر. اللہ فرمائے اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء منکر. نماز قائم کرو، نماز بے حیائی دے برائی دے کمے کنے محفوظ کرنی ہے، بچینی ہے. حضور علیہ السلام دی خدمت کے اندر ایک صحابی ہے، ایک بندے دی شکایت کی تس کہ فلاں بندہ جو ہے نماز بھی پڑھدا کھڑے تے چوری بھی کرندا کھڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میاں وہ نماز 5 ٹائم پابندی نال پڑھ دے. صحابیہ کہ یا رسول اللہ وہ 5 ٹائم نماز پابندی نال پڑھدا کھڑے. حضور فرمانے ایویں ایک قدمی صبر کرے برائیاں آپے آپے کنے چھٹ ویسن. جنہیں وجود دے اندر جسم دے اندر نماز دی عادت پکی بن ونے اللہ سے انہیں جسم جو برے عادتاں ختم کرنے دے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو نماز 5 ٹائم پڑھن دی توفیق عطا فرماوے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں الصلاۃ قرۃ عینی. نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھی دی ٹھنڈا کے ہیں. جرے ویلے مومن نماز پڑھ دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے دے اندر اپنی امت واسطے خوش تھیندن. اپنی امت تے جرے اعمال ہیں نا حضور علیہ السلام دی امت تے اعمال اے حضور علیہ السلام کو بھی دکھائے ویندن.
کہ تھوڑی امت دنیا دے اتے رہ دے کیا کارنامے سر انجام دین دی پئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جڑے ویلے اپنی امت تے کوئی نیک عمل دیکھے نا ول خوش تھینن، جڑے ویلے کوئی برے کام دیکھے نا ول ناراض تھینن، انہیں کو تکلیف تھیندی ہے. سارے اسلامی مشن دے شیخ الحدیث مولانا عبد الرزاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک دفعہ عمرے دے گن، عمرے دے اتھاؤں دا ایک بندہ واقعہ سنایا. وہ آدھے کہ مسجد حرام دے مسجد نبوی انہیں دے شروع والے جرا پہلے صف ہے نا، انہیں اندر جرے انتہائی نیک کتب ابدال ولی جرے لوگ انہیں کو نماز پڑھنے دی توفیق مل دیا. ہر عام خاص بندہ پہلی صفحے نہیں پڑھ سکتا. مسجد حرام دے مسجد نبی وڈے وڈے جڑے اولیاء اللہ ہونا انہیں کو پہلی صفحے جا مل دیا. ہن دے وچوں ایک بندہ خواب ڈٹھے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت تھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے میں کو میری امت کنو 3 وجہ کنو تکلیف پہنچ دی پئی ہے. وہ بندہ عرض کیتا یا رسول اللہ ساکو دسو تھوڑی امت تے وچوں کیڑیاں 3 خامیاں موجود ہیں جنی وجہ کنے تاکو تکلیف پہنچتی پئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ایک تا جرا داڑھی دو اس طرح چلیں دے نا ای وجہ کنے میں کو سخت تکلیف پہنچ دی ہے. کل قیامت الڈی میں ای بندہ دی سفارش کنا کرے ساں. اے داڑھی 4 انگل رکھواونا فرض ہے. ہر نبی دے منہ دے داڑھی ہے، سارے صحابہ دی داڑھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شکل نال پیار اے وی ایمان دی علامت ہے. حضور دے حسن کنے زیادہ حسن ای دنیا وچ کہیں دا کہنے. ساری کائنات کنے زیادہ سونے ساڑے نبی ہیں تے سونے دے منہ دے داڑھی ہے. ہون دے اگر کوئی بندہ داڑھی کٹوا دے آکھے کہ میں ہون زیادہ سونا پیا لگدا ہوں کو غلط فہمی ہے. حسن داڑھی دے وچ ہے کیونکہ ساڑے نبی دے منہ دے داڑھی ہے. حضور فرمانے جرا داڑھی منوینے نا میں کو ای کنے سخت تکلیف پہنچ دی ہے. دوجا فرمایا میری امت تے اندر جرے لوگ ایک قمیض پاتی ودن نا کالر رکھوئی ودن ایک کالر فرمایا ای کنے بھی میں کو تکلیف پہنچ دی پئی ہے. اسلام دے اندر ایک کالر صحیح کنی بین رکھوانا چاہیے دا. اے جرے کالر نہیں ڈوڑے تھے اے انگریزیں دی سنت ہے، اے انگریزیں دا طریقہ کار ہے. ٹائی رکھوانا کالر رکھوانا حضور فرمانے ای کنے بھی میں کو تکلیف پہنچ دی پئی ہے. تریجا فرمانے جرا بندہ شوقیہ طور دے تصویر بنے دے نا میرے روزے دے سامنے کھڑ دے وال فوٹو بنے دے فرمایا ای کنے بھی میں کو تکلیف پہنچ دی پئی ہے. ایک بندہ اگر کوئی نیکی دے کم دے ارادے نال مثلا ہن عمرہ کرنا ہے حج کرنا ہے انہیں واسطے پاسپورٹ تے تصویر ہون ضروری ہے. جب تک تصویر نہ لگے کوئی حج عمرہ کر ہی نہیں سکتا جائز ہے. ایک بندہ وہ ہجرا شوقیہ طور دے تصویر بناوے جنہیں اندر کوئی فائدہ کہ نہیں سارا نقصان ہی نقصان ہے. حضور فرمانے ای بندے کنوئی میں کو سخت تکلیف پہنچتی پئی ہے. مقصد ہے کہ کوئی نیک عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے جرے امت تا پیش تھی وے حضور خوش تھی نن. جرے ویلے کوئی برا عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے دکھایا ونجنا توری امت تے اندر اے کمیاں کتایاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچ دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نقش قدم دے چلن دی توفیق دے وے. حضور علیہ السلام فرمانے الصلاۃ معراج المؤمن. کئی ہا احکامات ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دے ذریعے نال نازل فرمانے. روزے دا عمل ہے، زکوٰۃ دا عمل ہے، خیرات دا عمل ہے، حقوق العباد دا عمل ہے، ہمسائے نال کیا سلوک کرنا ہے، جو بھی ہیں قرآن اترے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی طرف کنو وہی گھندے ہمدن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آدھے وہی پہنچا دینا. لیکن جرے ویلے نماز دا وقت ہے، نماز نیمڑ دا جرے ویلے ٹائم ہے، نماز ایسی اہم عبادت ہے ول اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور کو نہیں پٹھیا کہ ون اے نماز دا تحفہ دیوا ول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز دا تحفہ دیوان واسطے خود اپنے کول سڈوائس معراج کروائس. نماز ایسی قیمتی عبادت ہے. باقی ساریاں عبادتاں
اللہ صحیح زمین دے وہی نازل کر دے دسیس لیکن نماز واسطے زمین دے ہوتے حکم نازل نہیں تھی بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم نہیں تھا کہ سونے محمد الرسول اللہ کو میرے کول گھنو حضور علیہ السلام اللہ رب العزت تے کول گھن ہیں ستے آسمان تلے عرش مولا تلے سب کو تلے او خدا کول پہنچن اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کو سڈوا دے اتھا نمازیں دا تحفہ دیتے نے نماز بڑی قیمتی عبادت ہے فرمایا کہ قیامت علی سب کنے پہلے نماز دا حساب کتاب سے ساریاں عبادتیں دا حساب بعد نماز دا حساب سب کنے پہلے کتاب سے روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود فارسی دا شعر فرمایا کہ قیامت علی قیامت تی ہول نہ کی اتنا ہو سی سورج دی گرمی دے تپش اتنا ہو سے کہ لوگیں دے جانا پگھل دیا پیا ہو سن فرمایا ہی عالم دے اندر سب کنے پہلے بندے دی نماز دا حساب کتاب سے اگر نماز چنگی نکلم دیے حضور فرمانے میں کو امید ہے باقی بھی انہیں عمال سارے چنگے نکلم سن اگر ہی نماز دے اندر کوئی گڑبڑ تھی دیے ول حضور فرمانے انہیں سارا کم گڑبڑ تھی ویسے قیامت علی سب کنے پہلے نماز دا حساب کتاب سے علماء نے نماز حضور فرمانے نا نماز مومن دی معراج ہے معراج دا کیا مطلب ہے جرے والے ایسا اللہ اکبر کر دے نماز دی نیت بدھنے سے نماز دی نیت بدھن دے بعد این واسطے والا سا ایک بن الکلام کن سے کرن دے حضور دی جو معراج ہے حضور اللہ سے کل جو گن اللہ دے نال ہم کلام تھن باقی ساری دنیا دی چھٹی کہیں نال کوئی ہم کلامی کا نہیں جی وقت اللہ دے کول پہنچن یا اللہ رب العزت دی ذات ہے یا حضور دی ذات ہے آپس راز و نیاز جگہ لیا تو جرے والے مومن بندہ نماز پڑھ دے اون والے بھی ایہو مسئلہ ہے مومن بندہ صرف اپنے اللہ دے نال گالی کرے دا کھڑا ہوں والے ول درمیان اچ بیا کوئی بندہ گالی انہیں نال نہیں کر سکتا جرے والے کوئی بندہ کوئی سفر دے ونجے نا سفر کرنے والے جرے والے بندہ واپسی آوے میں آمدانا جمعہ لیا تو کہتا السلام علیکم ملتا نا کئی ساتھی بیٹھے ہوئے السلام علیکم جرے والے بندہ کئی دور کرنے واپسی آوے نا سلام کریں دے جرے والے نمازی بندہ نماز پڑھ دینا جرے والے نماز ختم کریں دے ہوں والے بھی ہو کیا دے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ علماء دن کے تو معلوم تھا کہ اے دنیا کا نہیں تعلق بالکل کٹیج میں دے اور انہا تعلق انہا رابطہ اللہ دنال جوڑ گئے ہی واسطے جرے والے نماز ختم تھا یہ نا اسلام شریعت حکم دیتے کہ ہون والا واپسی تو ولدہ پئی دنیا وچ آدھے تو السلام علیکم ورحمت اللہ آگ اور نماز یاد میں جرے سلام ولیندے انہیں بعد والا انہا دنیا لنال تعلق پیدا تھی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے الصلاة عماد الدین نماز دین دا ستون ہے فرمایا کہ کوئی عمارت ہوئے نا عمارت جنی چھت ستون دی بنیاد دے کھڑی ہوئے تا جرا نماز دا ستون ہی میں سمجھو کہ درمیان چھت تے اندر کھڑے دیا ستون باقی روزہ ہے زکاة ہے حج ہے باقی جتنے ارکان فرمایا ایک کونے والے ستون ہیں جرا نماز ہے نا ایک درمیان والا ستون ہے اگر ایک کونے والا ستون ڈھاوے نا وہ کونا ڈھاوے سے لیکن اگر درمیان والا ستون ڈھاوے ساری چھت ڈھاوے دیا فرمایا کہ نماز جرا ہے ایک درمیان والا ستون ہے نماز دے اتے سارا دین کھڑے تھیا جرے والے بندے دا نماز والا ستون ڈھاوے نا میں سمجھو انہا سارا دین ڈھٹا پہ سارے دین کو گرے ہی کھڑے نماز انتہائی اہم عبادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جرا بندہ نماز نہیں پڑھتا نا اللہ رب العزت دنیا دے اندر کوئی کو عذاب دیں دے موت تے ویلے کو عذاب دیں دے قبر دے اندر بھی کو عذاب مل دے اور میدان حشر دے اندر جرے والے حساب کتاب تھی سے اون والے بھی کو عذاب دیتا ویسے بے نمازی آدمی دا بہو انتہائی خسارہ اور نقصان ہے حضور علیہ السلام فرمانے جرے والے بندہ نماز نہیں پڑھتا نا اللہ رب العزت دنیا دے اندر اون بندے دی عمر چو برکت ختم کر دینا برکت ختم کرنے دا ایک مقصد دا اے ہے نوجوانی حالت کے اندر بندہ فوت تھی وینے نیک عمل کوئی کیا نہیں کر سکتا دنیا دے اندر مست ہے اکو دین دا کوئی پتہ کیا نہیں نہ نماز روزہ حج زکاة کچھ پتہ کیا نہیں اچانک موت آویں دیا دنیا دو ختم تھی وینے حضور فرمانے بے نمازی بندے دے زندگی دے وچو اللہ سی برکت کو ختم کر دیں دے یعنی زندگی گھٹ ویندی ہے
دوجا فرمایا کہ بعض دفعہ زندگی کو اللہ سے ودھا دینے لیکن نیکی دی توفیق کو سلب کر گھندے چھک گھندے بندہ لمبی زندگی دا گزرے دے لیکن نیکی کوئی کیا نہیں کر سکتا. فرمایا بے نمازی بندہ جرا نا عمر اگرچہ لمبی تھی ونجے لیکن نیکی دی کو کوئی توفیق نہ مل سے. عمر لمبی تھی ونجے نیکی دی توفیق کوئی نہ ملے اے زندگی باعث وبال ہے. کیونکہ کل قیامت علی ای دنیا دے جیرا بندہ ہے اپنی زندگی دے ایک ایک منٹ دا حساب دیونا ہے. کوئی بندہ ای نہ آکھے کہ میں آیا وال چلا گیا اے کھیڑ تماشا لگا پہ کوئی دنیا دے آندہ پہ کوئی ویندہ پہ. حضور فرمانے کل قیامت علی سوال کی ویسے عن عمری فیما افنا پوچھا ویسے کہ عمر دا ایک ایک منٹ دا حساب دے عمر کتنا خرچ کر دیا کریں. فرمایا وعن شبابی فیما ابلا جوانی کتنا خرچ کر دیا کریں ایک ایک پئی دا حساب تھی سے جوانی کتنا خرچ کر رہی بڑھیپا کتنا خرچ کر رہی پیسہ کتھو کمائی کتنا خرچ کیتے وعن مالی این اکتسبہ وفیما انفقا ہر ایک چیز دا حساب کیتا ویسے. جرے بلے بندے دی عمر لمبی ہوئے نیکی کوئی شاہ نہ ہوئے باعث وبال نہیں وال زندگی جنہے نیکی ہے کنا دے زندگی دے ایک ایک منٹ دا اللہ کو حساب دے سو کی میں. فرمایا بے نمازی آدمی دے چہرے دو نور اللہ سی چھک گھندے اولیاء اللہ دے چہرے دے نور ہوندے نمازی آدمی دے چہرے دے نور ہوندے. فرمایا جرا بندہ بے نمازی ہے نا اللہ سی انہیں چہرے کو نور ختم کر دیں دے. فرمایا دنیا دے اندر انہیں رزق کے بے برکتی پیدا کر دیں دے انہیں رزق کے برکت کا نہیں راندی. پہلے ایک کماندہ سارا ٹبر کھاندہ سارا ٹبر کماندہ پہ ول پوری نہیں تھی دی رزق دے وچو اللہ سے آکے میں برکت ختم کر دے سا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی ایسی تربیت کی تنے. حضور علیہ السلام دا ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں اکھی کرنو محروم ہیں نبی نے ہیں. حضور علیہ السلام کنے پوچھنے یا رسول اللہ میں کو مسجد نبوی تک آمنے پریشانی تھی دیئے میں کو اجازت دیو میں گھر نماز پڑھ گندہ رہا. حضور علیہ السلام فرمانے تے کو اجازت کا نہیں نماز مسجد پڑھان کی تے آویں حتیٰ کہ لکھا ہویا کہ وہ مسجد نبوی دے گیٹ نال دے اپنے گھر دے گیٹ نال رسی بدھیس. حضور علیہ السلام دا صحابی رسی بدھی کرے مسجد دے گیٹ نال دے گھر دے گیٹ نال اوشو دا رسی کو پکڑ دے آرام نال آسرا کر دے مسجد جم دے ہیں. اللہ سے اسا کو صحت دیتے دید بھی دیتے جوانی بھی دیتے ہر شے عقل بھی ہے ول بھی اسا نماز نیم دے. کل قیامت اللہ پوچھا ویسے حضور علیہ السلام دے چند صحابہ کرامن جنہیں دا گھر مسجد نبوی کنے 1 میل فاصلے دے 1 میل دور رہندن لیکن نماز و پیدل چل دے امدن ہر نماز حضور علیہ السلام دے پچھو پڑھتے ہیں. کچھ زمانہ گزرے حضور علیہ السلام دے مکانے دے نال کچھ مکان کرائے دے خالی تھی گئن. صحابہ کرام حضور علیہ السلام دے خدمت چین یا رسول اللہ تو آنے نال مشورہ کرنے کی تیسے. حضور علیہ السلام پوچھنے کیا مشورہ ہے. فرمایا اسا چاہندے سے کہ تہاڈے محلے دے نالے کچھ مکان خالی تھے کھڑن کرائے دے سا کو مل دن اگر اجازت دے وہ تو اسا یہ مکان گھن گنو کرائے دے بل اسا کو مسجد نبوی قریب تھی ویسے بل اسا نماز واسطے آویں رسوں 1 میل دور پیدل سفر کر دے دی دے وچ 5 نمازیں پڑھنا امر سا کو مشقت تھیندی ہے. حضور علیہ السلام فرمانے میں تو کو اجازت کا نہ دے سا. حضور علیہ السلام فرمانے تو کو تھوڑی جی مشقت برداشت نہیں تھی کل قیامت علی تو کو جرے انہیں اجر مل سے نا ول تو ساکسو کہ 1 میل دی بجائے 2 میل سرا گھر دور ہویا. جرے ویلے نمازی بندہ وضو کر دے مسجد دے وچ نماز پڑھن واسطے ہم دے فرمایا اللہ سے یہ 1 قدم دے 1 گناہ معاف کریں دے 1 نیکی لکھ دے تے 1 درجہ بلند کریں دے. حضور علیہ السلام فرمانے تو کو اجازت کا نہیں قریب گھنر دی تورا مکان دور ہے تسا دور کرے نماز واسطے آیا کرو تاکہ تو کو اللہ سے اجر زیادہ دے. حضور علیہ السلام نماز پڑھیں صحابہ کو 1 صحابی ہم دے حضور علیہ السلام دے بچو نماز پڑھ دے. آج کہیں کو نمیاں نماز پڑھ اسا غریب بندے ہیں مزدوری کو نسا کو ٹائم ہی نہیں مل رہا
اساں مزدوری کروں اساں کیا کروں پریشانی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو نماز پڑھیں دن. ایک صحابی یہ سمے جرا نماز پڑھ دے فرض نماز پڑھنے دے بعد فوراً گھر چلے ویندے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں دے رہ گئے. ایک نہیں اس صحابی کو سڈ گئی دینے اکھنے میاں اللہ دا پیارا بندہ تو میرے پیچھو نماز پڑھ دی باقی صحابہ دا بہندن حال حوال گھندن. کوئی رات تا خواب ڈٹھا ہوئے او سنیں دے کوئی ویلے میں کو خواب ہوئے میں سنے نا کوئی تعبیراں دیونا کچھ مسائل نے سامنے لیکن تو عمدی دے تازہ واپس ویندی پیا. وہ بندہ دے یا رسول اللہ اج تساں پوچھ دے پے ویدا میں تا کو اپنی اندر دی کیفیت دسنا پیا ورنہ میں تا کو دساواں کہنا ہا. حضور علیہ السلام پوچھنے دسا کیا گل ہے. فرمایا کہ ساڈے اساں میاں بیوی دور رہندے پیسے ایک مکان دے اندر اساں دوہے دے کول صرف ایک کپڑا ہے. اساں دوہے دے کول صرف ایک کپڑا ہے. جرے ویلے نماز دا ٹائم تھے نا میں اپنی گھر والی کو آدا میں کو ہن ایو کپڑا دے میں حضور دا پیچھو نماز پڑھی آواں. میں ول نماز جلدی جلے تساں پڑھا گنڈے نا میں واپس چلا وینا. واپس وندے والا میں ایو کپڑا اپنے وجود دا اپنی گھر والی کو دینا والا گھر والی اپنا وجود کو لکا دے والا نماز پڑھ دیا. صحابہ کرام کتنا غریب ہیں. صحابہ کرام دی نیکی کو خلل دیون واسطے انہیں کو مالداری وہ بھی کوئی پیش کہ نہیں آئی. صحابہ کرام دے وچ بعض ایسے امیرن جڑے شاید اج ہی نہ ہوون. بعض ایسے غریبن کے دیکھو کہ ایک چادر ہے لیکن نماز دے وہ پابند ہیں. صحابہ کرام ادن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے اندر صرف منافقین دی جرت نہ تھیندی ہے کہ وہ نماز کنے چک ونجن ہا لیکن نماز چھوڑن دی ہنے کو جرت ہی نہ تھیندی ہے. فرمایا منافق لوگ جڑے ہوندے ہیں نا اوہ جماعت کنے دا چک پون ہا لیکن نماز اوہ بھی 5 ٹائم پڑھ دے ہن لیکن جڑے خالصتاً مسلمان ہن او 5 وقت با جماعت نماز تکبیر اولا دے نال ادا کرنے ہن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سخت تکلیف تے اندر ہیں ٹور نہیں سکدے. دو بندے دے سہارے دے امدے پن پیر گھسٹینے امدے نماز دے اے کھڑن. تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کنے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی جتی دے لگی ہوئی مٹی دی خاک تے برابر ہی کہن سے. کل قیامت علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سفارش دی برکت نال اللہ تعالیٰ آپ سارے دی انشاءاللہ نجات کرے سے. ایسا نبی اللہ سے فرمایا کہ تو بخشا ہے وہ ایسا نماز دا پابند ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور ساری رات عبادت کریں دیں حتیٰ کہ کتاب دے اندر مل رہے حدیث ہے قد تورمت قدمہ ہو حضور دے پاؤں مبارک سج ویندے ہن. نماز پڑھ دیں حضور دے پیر سج ویندے ہن. کہیں جا آمدے کتاب دے اندر قد تشقا قد قدمہ ہو حضور دے پیر پھٹ ویندے ہن. حضور علیہ السلام ایسی عبادت کیتے ہیں. اما ایسا کہ نہیں یا رسول اللہ تساں دا بخشے ہی وے اے جہان تہاڈے صدقے نال بنیا کھڑے تساں اتنا عبادت کیوں کرنے وے. حضور فرمانے افلا یکون عبدا شکورا اللہ سی جو میں کو اتنی عزت دیتے اللہ سی جو میں کو اتنا وڈا مرتبہ دیتے میں انہاں شکر نہ ادا کراں. ہیں اساں حضور دے امتی ہی سے محبت تا دعویٰ کرن دے سے لیکن نماز فرض نماز ساری نہیں تھی دی. فرمایا جرے ویلے بے نمازی بندہ مرسے نا انہی موت سختی دے نالا سے. فرمایا جرے ویلے گناہگار مردے نا جی میں کپڑے کو بندہ چھتے ڈھینگر دے سٹ دے ہی میں چھکے چاہ دے کپڑا ہی میں دھاگا تھی ویندے. فرمایا جرے والے گناہگار بندے دی روح کڈن واسطے حضرت اسرائیل علیہ السلام آنے نا کو ایویں تکلیف پہنچے نا. فرمایا بے نمازی بندہ جرے لے مردے نا اللہ سے کو اتنا ترہ لویں دے حدیث پاک دے اندر آمدے کہ ساری دنیا دا پانی پی ونجے ول وی نہیں ترہ ختم نہ تھی سے. یہ دنیا دے اندر بے نمازیں کو عذاب دیتے ویسے. فرمایا جرے والے دنیا دو مار ویندے نا اللہ سے قبر دے اندر بھی کو عذاب دے. حضور فرمانے بے نمازی بندے کو جرے والے قبر دے اندر رکھیا ویندے نا قبر انہیں اتائی میں جکڑ ویندی ہے. حضور ہتھے کو میں ہتھ پا دے انگلے کو انگلے داخل کر دے. فرمانے جرے والے مردہ بے نمازی قبر دے اندر رکھیا ویندے نا انہیں پسلا ایک بے دے وچ ایویں گھس ویندے.
بے نمازی اج ساکو دا این چیز دی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی دی، لیکن ہے اتنا دیر جب تک سارے وجود دے اندر سانس چلدا کھڑے، صرف رکن دی دیر ہے وال حقیقت کھل ویسے. فرمایا کہ بے نمازی بندے کو جرے لے قبر دے اندر رکھے ونے، قبر دے اندر جہنم دی بھا بھڑکا دیتی ویندی ہے. حدیث پاک دے اندر ہم دے کہ بے نمازی بندے دے وجود دے ایک سانپ مسلط کیتا ویندے، اون سانپ تا نام بھی لکھیا ہویا ہے. فرمایا الشجاع الاقرع، اون سانپ تا نام ہے، انہا معنی ہے گنجا سانپ. فرمایا کہ ایسا زہریلا سانپ ہو سی نا ہے، زہر دی وجہ کنے انہیں متھے کنے وال اڑ گئے ہو سن، انہیں اکھی کنے بھا نکل سے. فرمایا کہ اے بے نمازی بندے دے وجود دے مسلط کر دیتا ویسے. اور کتاب دے اندر مل دے کہ وہ بے نمازی بندے دے سانپ آکسی کہ تو عشاء دی نماز کینوی پڑھیا، اللہ سی میں کو حکم دیتا ہے کہ عشاء کنے سویر تک تو ایک ڈنگ مار مسلسل، وال سویر دی نماز تو کینوی پڑھیا، سویر کنے زوہر تک میں تک ڈنگ مرے ساں، زوہر دی کینی پڑھیا، زوہر کنے عصر تک، عصر دی کینی پڑھیا، عصر کنے مغرب تک، مغرب دی کینی پڑھیا، مغرب کنے عشاء تک، عشاء دی کینی پڑھیا، عشاء کنے سویر تک مسلسل. اے بے نمازی بندے دے نانگ مسلط رہ سے اور ڈنگ مرے نہ رہے ویسے. بڑا ہی ایک عجیب و غریب واقعہ میں پڑھیں، کتاب دنا ہے مکاشفت القلوب، امام غزالی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے، انہیں اندر بڑا ایک عجیب واقعہ لکھا ہویا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ خلافت ہے، حضرت ابو بکر صدیق دا دور ہے، بادشاہ تا حضور علیہ السلام دنیا دو رخصت تھی گن. فرمایا کہ ایک بندہ فوت تھی نے، کو کفن دیتا میں نے، غسل دیتا میں نے، انہیں بعد جنازہ تیار کر دے، چام دن جنازہ پڑھان واسطے. آخر جنازہ جو پڑھ دے پن مسلمان ہی تو پتہ چل دے کہ مران روی دا مسلمان آ، کافر دا جنازہ کوئی کا نہیں پڑھ دا، مسلمان مسلمان دا پڑھ دن، کافر کافر دا پڑھ دن. سیدنا صدیق اکبر دا دورے ایک مسلمان فوت تھی گئے، کو غسل دیتا گئے، کفن دیتا گئے، جنازہ تیار کر دے چاہن، مسلمان سارے کٹھے تھے. مسلمان کونن؟ صحابہ دا مجمع یکڑے، جنازہ پڑھنا لے صحابہ دا مجمع ہے، مرنا کم از کم تابعی دا ضرور ہو سے، پہلے کندہ صحابی صحابی نہیں دا تابعی دا ضرور ہو سے. صحابہ دا جو زمانہ ہے جرا بندہ حضور علیہ السلام دی زیارت کی تس ایمان دے نال وہ صحابی ہے، جرا بندہ ایمان دے نال صحابی دی زیارت دے وہ تابعی ہے. صحابہ دے دور جو ہے واقعہ بنائی نا مطلب ہے مرن اللہ تابعی ضرور ہے. فرمایا جنازہ تیار تھی گئے، صحابہ دیا صفہ لگیاں کھڑن، امام کھڑے جنازے واسطے، اچانک کفن حرکت کرنے لگ گئے. فرمایا کہ وہ جنازے دے اندر جرائے جنازہ میت جتھا پئی ہے نا انہا کفن خود بخود حرکت کرنے لگ گئے. امام صاحب واپسی ورثاء کو ڈٹھے سا کہ اللہ دے بندے تورا بندہ دا زندہ ہے، تو سائیں کو انہیں ہاتھ پیر بعد دے کفن دے دے آگے وے جنازے واسطے کفن حرکت کرنا پہ. ورثاء قریب تھے، کفن کھولے نے. سچا واقعہ سیدنا صدیق اکبر دے دور مرن والا تابعی ہے، جنازہ پڑھاون والے صحابی ہیں. فرمایا جلے کفن کھولے نا، گردن دے اندر موٹا نانگ لپٹیا پہ، گردن دے اندر ای دہا نانگ لپٹیا پہ، تے گردن کنے گوشت نوچ نوچ تے کھاندا بیٹھے. میت تے ورثاء انتہائی غمگین تھن، روون لگن کہ ساڑے ہی بندے دے نال کیا وقوع پیش ہے. کتاب دے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ اللہ سے نانگ کو زبان دیتے، زبان دے نال نانگ بولیے، نانگ آکے خبردار میں کو مارن دی کوشش نہ کرائے، میں ای میت تے اتے خود نہیں آیا، میں کو اللہ نے مسلط کیتے، میں خود انہوں تے نہیں آیا، میں کو اللہ نے بھیجے، اور قیامت تک میں ای میت کو ڈنگیندہ رہ ویسا، اور قیامت تک میں ای میت تا گوشت نوچ نوچ تے کھاندہ رہ ویسا. آدن کے نانگ آکھس کے ای میت تے اندر 3 قسم دا خامیاں ہن جنہی وجہ کرنے اللہ نے میں کو انہوں تے مسلط کیتے. فرمایا پہلی خامی دا اے ہے کہ اے والدین دا نا فرمانا، پہلی خامی دا ای میت تے اندر اے ہے کہ والدین دا نا فرمانا. گوجی خامی انہیں اندر اے ہے، فرمایا کہ اللہ سے ای کو مال بہو نتاس لیکن زکاة ادا کنا کریں دہا،
اور تریجی خامی انہیں اندر اے ہے کہ نماز دے اندر سستی کریں دا. فرمایا اے ترے خامیاں ای بندے دے اندر موجود ہیں تے اللہ سے میں کو حکم دیتا ہے کہ قیامت تک تو انہیں گردن نال چمٹیا رہے تے قیامت تک تو انہیں گوشت کھاندا رہے ون. آج ساڑا کوئی بھیرا فوت تھی ونجے اساں جنازہ پڑھ دے ہیں نا تو ہاڑے ساڑے مرتبے دے صحابہ دے مرتبے دے درمیان زمین اسمان دا فرق ہے. ساری امت تے نیک عمل کٹھے کرو حضور دے ایک ادنا صحابی دے مقابلے وچ بھی نہیں پہنچ سکتے. حضور دا صحابی جنازہ پڑھیں دا پہ جنازہ پڑھنے والے پچھو صحابہ دا مجمع جرا براہ راست حضور دا چہرہ ڈٹھی کھڑن ایمان دی حالت دے اندر مرن والا بھی تابی ہے لیکن اگر او بھی نماز دے اندر سستی کیتی کھڑے اللہ سیوا لوگوں کو دکھاون واسطے ای دہا کو ہون گردن دے اندر چمٹا دیتے نے تو میں کیا چیزی سے. ساڑے دل ایسے سخت تھی چکن جتنا وعیدات ہوئیں جو ہوئے اساں ٹس تو مس نہیں سے تھی نے اساڑی جیویں زندگی دی گزران چل دی پیے جنہیں والے موت تا ٹائم آوے نا جنہیں والے موت تا ٹائم آوے ہوں والے وال اکھی بھی کھل دین ساڑیاں وال اسا رون دے بھی ہی سے لیکن ہوں والے رومن دا کوئی فائدہ کا نہیں ہوندا. سنبھلن دا ٹائم صحت تے ویلے ہے ہن اللہ سی تو کو صحت بھی دیتی کھڑے موت علی کیفیت بھی تاری کہنی. ہن بندہ اگر تمام گناہ کنے توبہ کر گنے معافی استغفار مانگی نے اللہ سی معاف کر دے سے اگو تے بندہ اپنی نیکی دے کام وچ لگ ونجے. میں کوئی بندے دا نا نہیں گندا میں ایک واقعہ نقل کرنا کہ ایک بندہ ہے اللہ معاف کرے بڑا بیمار ہے زوردار وہ بندہ ساری زندگی نماز کان سی پڑھیا اساں کو آکھو نا نماز واسطے اور نماز دا مذاق اڑیندا نعوذ باللہ وہ انتہائی انہاں جڑا ذہن ہے نا مذاق کیا ہے کوئی گال ہوئے مذاق تے اندر ٹال لے کوئی گال ہوئے مذاق تے اندر ٹال لے ساری زندگی اون شخص نے نماز کا نہیں پڑھیا ہن شدید بیمار ہے ہن کو میں گیا پوچھن واسطے بڑا رووے ماں کہ تیرے دا مذاق کا مکڑج کا نام دیان تے کو آکھتے ایسا نماز پڑھ تو نماز دا مذاق اڑا چھوڑنا ہمیں ہن تو روندا کت واسطے ہیں رووے دا او بندہ جی کو اللہ سی موقع نہ دیتا ہوئے میں کو موقع نہیں ملیا میں نہیں سنبھل سکیا اس ساری زندگی 60 سالہ زندگی تیری پچھو گزری پئی ہے تے کو ہر کوئی سمجھاون والا کہ تو نماز پڑھ روزہ رکھ میاں داڑھی کو ودھاون صحیح تھی ون موت تا کوئی پتہ کا نہیں موت ای دنیا دے اندر نا ہر چیز دے منکر موجود ہیں لیکن موت تا انکاری کوئی کا نہیں اللہ دا منکر بھی موجود ہے کائنات لیکن موت تا منکر کوئی کا نہیں. فرمایا ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر تو لوہے دے کوٹھے دے اندر لکون والی تک موت پہنچ تیرا سے قل ان الموت الذی تفرون منہ فرمایا کہ او موت جی کنے تو بھجن چانی تفر اپا بھجن نہیں سنت بھجن چاندے ہیں نا پھر ایک بخار آوے نا فوراں ڈاکٹر کو متا مارنا پاوے طبیعت جرل زیادہ خراب تھی ون پاوے نا سارے ہوش اڑن پاوے نا اگر اگلے جہان دی تیاری تھئی کھڑی ہوئے نا وال سارے ہوش کا نہ اڑنا. حضور علیہ السلام فرمانے تحفۃ المؤمن الموت مومن واسطے موت تحفہ ہے یہ تحاکو میں کو موت عذاب نظر دی ہے کیونکہ ساری اگلی زندگی اندھیرا ہے اساں اپنی اگلی زندگی کو بڑھایا کن سے نا ایوہ سے ساکو اندھیرا نظر دا کھڑے. حضور فرمانے مومن واسطے دا موت تحفہ ہے اتنا 40 سال 50 سال 60 سال بندہ اللہ دی مرضی دے مطابق گزارے اگو ساری زندگی جنی نہ ختم تھی منالی زندگی ہے فرمایا وال اپنی مرضی دے مطابق گزار اے زندگی اللہ دی مرضی دے مطابق گزار چاہ او وال تیری مرضی دے مطابق ہے اتھا سا اپنی مرضی کی تھی کھڑے سے اتھا وال ہوندی مرضی ہو سے والا سا کو ہر کم دا جواب دے منا پوسے. اللہ تبارک و تعالی اپا سارے کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے 5 وقت نماز با جماعت پڑھن دی توفیق دے وے. فرمایا قیامت علی جرے ویلے بے نمازی دا حساب کتاب تھی سے نا فرمایا بے نمازی بندے دا منہ کالا کر دیتا ویسے بے نمازی بندے دا منہ کالا کر دیتا ویسے پتہ لگدا کھڑا دی نشابر کے حضرت آیا کھڑے فرمایا جرا بے نمازی بندہ نا انہیں متھے دے اتے لکھیا کھڑا ہو سی اللہ دے حق کو ضائع کرن والا قیامت علی لکھیا کھڑا ہو سی واضح لفظیں دے اندر
ہر کوئی پڑھ سے متھے دے اتے دیکھ سے وے اے تیرے متھے دے کیا لکھیا کرے اللہ دے حق کو ضائع کرن والا قیامت علی بہت وڈی رسوائی ہے اتھاں دا چوری ہے غیبت ہے گل ہے کوئی چیزیں اساں چپ چپاں دے کر گندے سے کوئی کو پتہ کا نہیں اور ظاہری طور تے وڈا حاجی صاحب بنیا بیٹھے اندروں کیا ہے او ساکو پتہ ہے باقی کوئی نہیں جانتا کل قیامت علی ہر کہیں دے اعمال ہر کہیں دے سامنے تھے کڑو سن اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت تے دین دی رسوائی کنے محفوظ فرماوے 5 وقت نماز با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرماوے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین